تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام و تمامی نبیوں پر، خاص کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی محفل بہت اہم محفل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں فرشتے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ فرشتے اللہ کے پاس جا کر ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں گواہی دیں گے۔ آئیے اس محفل کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے رسول کے اوپر درود اور سلام بھیج لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے لحاظ سے، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یا لونار کیلنڈر کے لحاظ سے یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ جس طرح اگست کا منتھ 8th منتھ ہے، یہ سولار کیلنڈر ہے، بالکل اسی طرح لونار کیلنڈر کے لحاظ سے یہ تیسرا مہینہ محرم، صفر اور ربیع الاول۔ رمضان کے مہینے کے بعد مسلمانوں کے نزدیک جس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے یا بہت زیادہ جس کی سگنیفیکنس، امپورٹنس اور قدر ہے، وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے آج سے تقریباً 1450-1500 سال پہلے انسانوں کے درمیان اپنے آخری پیغمبر، اپنے آخری میسنجر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پیغمبر کیا ہے؟ یہ پروفٹ کیا ہے؟ یہ نبی کیا ہے؟ یہ نبی کون ہوتے ہیں؟ یہ دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ اور خدا انہیں دنیا میں کیوں بھیجتا ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اس دنیا کے بیسک پلان کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نبیوں کی اہمیت کا، نبیوں کی امپورٹنس کا یا ان کی اصلی محبت کا اندازہ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کے کام کا اندازہ نہ کر لیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ رات کے 2 بجے جبکہ کوئی آٹو والا موجود نہیں تھا، آپ کے گھر میں کسی فرد کی آخری سانس نکل رہی تھی، انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، ایسے وقت میں ایک آٹو والا آپ کے کسی گھر والے کو لے کر ہاسپٹل لے جاتا ہے اور منٹوں کے اندر وہ جان بچ جاتی ہے، تو اس وقت آپ کو اس کے اس ایفرٹ کا اندازہ ہوتا ہے۔ نبیوں کی اہمیت کا اندازہ ٹھیک اسی طرح آپ کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کو ان کا کام معلوم نہ ہو۔ آخر وہ دنیا میں کیوں آئے تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ اس دنیا میں آپ جہاں بھی نظر ڈالتے ہیں، آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک سسٹم نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نظام نظر آتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے چیز سے لے کر آپ اس آڈیٹوریم ہال میں نظر دوڑائیے، یہ آڈیٹوریم خوبصورت اسی لیے نظر آئے گا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم موجود ہے۔ بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہیں، بولنے والے اسپیکر کے پاس مائک ہے، یہاں پہ خوبصورتی کے لیے یہاں پہ بہت سی چیزیں لگا دی گئی، آپ کی سہولت کے لیے اے سی ہے۔ جتنا ٹھیک جس جگہ کا سسٹم ہوگا اتنا ہی وہاں پہ خوبصورتی آ جائے گی، اتنی ہی وہاں پہ سہولت آ جائے گی۔ جب اس ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر سسٹم موجود ہوتا ہے، نظام موجود ہوتا ہے، تو وہ سسٹم بہت زیادہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس دنیا کا بھی ایک نظام ہے، اس دنیا کا بھی ایک سسٹم ہے۔ آپ ذرا اس دنیا کے اطراف نظر ڈال کر دیکھیے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہیومن باڈی پہ نظر ڈال کر دیکھیے، آپ ذرا اپنی آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے۔ اگر اس کو کچھ نہ کچھ خطرہ لاحق ہو جائے گا تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ آپ ذرا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر دیکھیے، ہماری آواز آپ کو بہت سلو پہنچے گی، ذرا سے بھی اس معاملے میں آپ کو تیڑ ہو جائے تو آپ بہرے بن جائیں۔ آپ چھوٹی سی چیز کھاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن آپ کا پورا جسم گرنے کی طرح کام کرتا ہے تاکہ اس کی خراب چیزوں کو آپ کے معدے کے باہر پھینک دیں اور اس کی اچھی چیزوں کو خون بنا کر، انرجی بنا کر آپ کو دیں۔ اس طرح ایک چھوٹے سے جسم کے اندر سسٹم ہے، اس پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک سسٹم نظر آتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کسی چیز کی خوبصورتی، کسی چیز کی بیوٹی اس کے سسٹم کے ساتھ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے
کہ اس سسٹم کے ساتھ ذرا بھی چھیڑ چھاڑ اگر کیا جائے تو پورا سسٹم تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. آپ تھوڑی سی مرچی لے لیں اور اپنے آنکھوں پر پھینک کر دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ کا یہ جو سسٹم ہے, یہ جو ویژن کا سسٹم ہے, تھوڑی سی بھی مرچی برداشت نہیں کر سکے گا. آپ کا جو کھانے کا نظام ہے وہ منہ سے ہے, آپ ایک مرتبہ کان کے سوراخ سے کھانا ڈال کر دیکھیں, آپ تڑپ جائیں گے لیکن اس سسٹم کو چینج نہیں کر پائیں گے. تو جتنا سسٹم کا موجود رہنا ضروری ہے اتنا ہی اس سسٹم کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے. اس سسٹم کے ساتھ تھوڑا سا بھی چھیڑ چھاڑ, اس سسٹم کے ساتھ تھوڑا سا بھی کرپشن, اس سسٹم کے ساتھ تھوڑی سی بھی تبدیلی اس پورے نظام کو خراب کر دیتی ہے. تھوڑا سا زہر, چھوٹی سی ایسڈ یا تھوڑا سا ڈیٹول آپ پی کر دیکھیے, آپ کا میدا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا, آپ کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا, اپنا پورا سسٹم ہاتھ دے دے گا. جب ایک چھوٹے جسم کے لیے سسٹم کی ضرورت ہے اور سسٹم کے ساتھ ذرا بھی چھیڑ چھاڑ ضروری نہیں ہے, تو آپ اتنی پوری دنیا پر نظر ڈال کر دیکھیے, اس پوری دنیا کے اندر بھی ایک سسٹم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر جو سسٹم رکھا گیا, اس سسٹم کے اندر انسان کو تھوڑی سی آزادی دے دی گئی. بہت سے معاملات میں انسان کو جہاں پابند بنا دیا گیا کہ وہ آنکھ ہی سے دیکھ سکتا ہے, کوئی دنیا کا کتنا بڑا سائنسداں پیدا ہونا چاہیے, وہ کان سے نہیں دیکھ سکے گا, وہ ہاتھ سے نہیں دیکھ سکے گا, اسے صرف منہ سے ہی کھانا ہے. تو پھر اس سسٹم کو, جو انسان کی زندگی کو جو 50 سال 60 سال اور 70 سال اس دنیا میں گزارنا ہے, وہ کیسے گزاریں, اس کا کیا طریقہ ہوگا, اس کا کیا سسٹم ہوگا, یہ انسانوں کو اس دنیا میں جینے کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ جان لے. کہیں اس زندگی گزارنے کے تھوڑے سے بھی غلط آنسرز اس پورے نظام کو درہم برہم کر سکتا تھا. اب اس دنیا میں انسان زندگی کس طرح گزارے, یہ ایک بڑا کویشچن مارک تھا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس سسٹم کو سمجھے. جب تک آپ فون کی آپریٹنگ کو, اینڈرائیڈ کی آپریٹنگ کو نہیں سمجھیں گے, اس کا بہتر استعمال نہیں کر سکتے. تو انسانوں نے بھی اس زندگی گزارنے کے جو سسٹمز ہے اس کے جوابات دینے کی کوشش کی. اب سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ انسان کون ہے, اس کو کس نے بنایا, انسان کو اس دنیا میں کرنا کیا ہے. پھر سوال یہ ہوا کہ یہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا کے اندر جتنے چیزیں موجود ہیں ان کو انسان کس طرح یوٹیلائز کرے. سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک جیسے انسان جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہونا چاہیے. ان سوالوں کے جوابات انسان نے دینے کی کوشش کی, اور جہاں جہاں انسان سے تھوڑی سی بھی چوک ہوئی انسان تباہ و برباد ہو گیا. آپ آج اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں جتنا فساد برپا ہے, جتنا کیوس برپا ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ جس طرح آنکھ میں مرچی ڈالنے کا ہم کام کرتے ہیں, انسانوں نے اپنے ہی آئیڈیاز کے ذریعے, اپنے ہی تصورات کے ذریعے اس پورے نظام کو خراب کر دیا. اس لیے کہ اس پوری دنیا کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے, اس کا بنانے والا انہیں نہیں معلوم ہے. آپ کو کوئی گاڑی چلانے نہیں آتی, آپ اندازہ لگائیے آپ کار میں بیٹھ جائیں گے کہ آپ صحیح چلا سکیں گے, آپ اس کی ٹکر مار دیں گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کریش ہو جائے گا. جب چھوٹی سی کار بغیر آپ کے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے صحیح نہیں چل سکتی تو یہ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہے. پھر آپ اکیلے نہیں, کروڑوں انسان یہاں پہ جی رہے ہیں. اب انسانوں نے اس کے جواب دینے شروع کیے, اور ان جوابوں کے نتیجے میں یہاں کا نظام درہم برہم ہوتا رہا. آج سے 100 سال پہلے جو ورلڈ وار 1 یا ورلڈ وار 2 ہوئی, وہ کیا تھی, وہ اسی سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تھا. سارے انسان برابر ہے, یہ اس دنیا کا سسٹم تھا. لیکن ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے کنٹریز نے کہا کہ سارے انسان برابر نہیں ہیں, اس میں کچھ بڑے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کو دبا کر رکھنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے. ایک اور نے کہا کہ یہ بھگوان کے سر سے بنتے ہیں, یہ بڑی ذات کے ہیں, یہ چھوٹی ذات کے ہیں. اس طرح انسان نے مختلف مواقع پہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی, جس کے نتیجے میں زلزلے کی وجہ سے یا طوفان کی وجہ سے یا سونامی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا,
جتنا انسان کے غلط جوابوں کے نتیجے میں یا اس سسٹم کی چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں نقصان ہوا. صرف ایک ورلڈ وار کے اندر کروڑوں انسان بم سے مارے گئے. آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کیا ہے؟ اسرائیل کے ذہن میں اس دنیا کے معاملے میں یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور فلسطینی یہ انسان نہیں ہے، ان کو جینے کا حق نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ جسے دیکھ کر میرا اور آپ کا دل دہل جاتا ہے، ان کو بھی وہ گولی مارتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کے بارے میں ان کا سسٹم یہ کہتا ہے کہ ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. اس دنیا کے اندر جینے کا حق ہے تو صرف ہمیں ہے، ہمیں پوری چھوٹ دی گئی. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ خراب سسٹم کے نتیجے میں یا غلط جوابات کے نتیجے میں دنیا میں ہمیشہ سا کیوس آیا. اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ انسان کیا یوں ہی ایک دوسرے کو مار لیتے ہوئے مر جائے؟ کیا انسان یوں ہی تباہ ہو جائے؟ کیا یوں ہی فساد برپا ہو جائے؟ اللہ کو ہمیشہ انسانیت پر رحم آیا. اللہ نے انسانوں کو اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے، اس کے صحیح جوابات دینے کے لیے ٹائم بائی ٹائم اللہ نے نبیوں کو بھیجا. یہی اصل نبیوں کا کام تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں جاتے، ہر ایریے میں جاتے اور اس دنیا کے جو بیسک کویسچنز ہیں، نبی کوئی کیمسٹری یا فزکس یا انگلش پڑھانے نہیں آتے تھے، وہ اس کی بنیاد کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، یہ دنیا کیا ہے یہ بتانے کے لیے وہ آتے تھے. اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہے، انسان کون ہے، وہ اس دنیا میں کیوں پیدا ہوا، یہی کچھ بیسک کویسچنز ہوتے تھے جس کو آنسر کرنے کے لیے نبی آتے تھے. ہر زمانے میں نبی آئے، یہاں تک کہ اسی مہینے کے اندر آج سے 1450-1500 سال پہلے یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور عربین ڈیزرٹ میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری مرتبہ اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے، ایک آخری مرتبہ ان بیسک کویسچنز کو آنسر کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیجا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتنے نعمتیں دی، آپ لکھتے جائیں کوئی نعمت آپ رک نہیں سکتے، بلکہ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پوری سمندر اگر انک بن جائیں، پورے جھاڑ پین بن جائیں، اس کے بعد بھی تم اللہ کی نعمتوں کو لکھتے جاؤ، پوری سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. ان تمام نعمتوں میں سے اللہ کسی نعمت کو نہیں گناتا. اگر کسی نعمت کا یا کسی احسان کا اللہ اگر قرآن میں یاد دلاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا کہ ہم نے تمہارے پاس نبی بھیجا، ہم نے انسانیت پر رحم کیا، ہم نے انسانیت پر احسان کیا کہ اللہ نے اس سسٹم کو درست کرنے کے لیے، اس کے فنڈامنٹل کویسچنز کو آنسر کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجا. اب یہ نبی آئے، جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ بڑا ہی اجڑ قسم کا زمانہ تھا. آپ اندازہ لگائیے، اگر آپ سوشل سٹڈیز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑا سا ورلڈ میپ آپ کے ذہن میں لائیے. اس وقت آسٹریلیا تو ابھی ڈسکور نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول 1500 سال پہلے آئے. آسٹریلیا تو 600 سال پہلے ڈسکور ہوا. اس وقت نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ تو کولمبس نے بعد میں 400 سال پہلے ڈیولپ کیا. جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے اس وقت دنیا میں صرف 3 کانٹیننٹس ہی تھے. ابھی یہ باقی کے کانٹیننٹس انیکسپلورڈ تھے. ان 3 کانٹیننٹس میں ایک ہمارا ایشیا، اوپر کی طرف یورپ اور نیچے کی طرف افریقہ. ان 3 کانٹیننٹس کے اندر بیچ کی جو جگہ تھی وہ عربین پیننسولا تھا، وہ عربین ڈیزرٹ تھا. اس وقت کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، وہاں کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کی تاریخ اتنی خطرناک تھی، لوگ عرب کو جانے ڈرتے تھے. اگر کوئی عرب جاتا اور وہ حرام مہینہ نہیں ہوتا، جو بھی نیا آدمی ملتا اس کے پورے کپڑے اتار لیے جاتے، اس کا پورا سامان چھین لیا جاتا، اس کے کاروبار کو تہس نہس کر دیا جاتا. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. حد درجہ شراب، صرف ان کے لٹریچر میں 400 شراب کے الگ الگ نام تھے. انسانیت کو قتل کر دینا، مرڈر کر دینا ان کے لیے آسان چیز تھی. ان کی ہسٹری کے اندر ایک جنگ کے بارے میں آتا ہے کہ صرف اس وجہ سے وہ لڑائی 40 ایئرز تک چلتی رہی کہ میں بڑے قبیلے کا تھا، میرا اونٹ پہلے پانی پینا تھا، تیرا اونٹ میری لائن سے پہلے کیسا آیا، مرڈر کر دیا.
اس وقت ایک ریچول، ایک رسم ادا ہوتی تھی کہ ہاتھوں کو کاٹ کر پیالی کے اندر خون جمایا کرتے تھے. بوڑھا باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلاتا اور کہتا کہ تم سب اپنی انگلیاں ان پیالی میں ڈالو اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس خاندان کے 10 لوگوں کا تم مرڈر کرے تک میرا دودھ تم پر حرام ہے، میرا پیسہ تم پر حرام ہے. ایسے زمانے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے. کوئی عورت پریگننٹ ہوتی تو جب وہ 6th منتھ یا 7th منتھ لگتا تو سبل لے کر گڑھا کھود دیتے ہیں کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اس گڑھے میں اسے ڈال دیں گے. ایک صحابی جو اپنے زمانے جاہلیت میں جبکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک گناہ ہے جو مجھے بار بار کھایا جا رہا ہے، کیا اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی کیا چیز کر دی تم نے جس کی وجہ سے تمہیں ڈر ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب میں کاروبار کے لیے جا رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی اور جبکہ میں باہر ہی تھا اسے ایک لڑکی ہو گئی. اس ڈر سے میری بیوی نے کہ کہیں مجھے معلوم ہو جائے تو میں اسے نہ گاڑ دوں. جب میں واپس آیا تو یہ بات مجھ سے چھپا رکھی اور مجھ سے کہا کہ یہ پڑوسیوں کی لڑکی ہے. وہ لڑکی مجھ سے مانوس ہو گئی، میں اس سے مانوس ہو گیا. وہ چھوٹی لڑکی میرے ساتھ کھیلتی، میں اس کے ساتھ کھیلتا، یہاں تک کہ جب 2-4 سال کی میری بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے محسوس کیا کہ اب بیٹی سے میری محبت بڑھ گئی ہے. تو ایک دن کھانے پہ اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول، جب میری بیوی نے یہ جملہ کہا تو میری محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی، میری آنکھوں میں خون اتر گیا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ اسے زندہ گاڑ دوں گا. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اسے ایک دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں، تم اسے اچھا کپڑے پہنا کر تیار کرو. وہ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کھیلتے ہوئے جاتی، جبکہ میں شہر سے بہت دور چلا گیا. میں گڑھا کھودتا جاتا تھا، میری بیٹی مٹی نکالتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی دھول جب میرے چہرے پہ گرتی تو میری بیٹی اپنے ہاتھ سے میرے چہرے کی دھول صاف کرتی. جب گڑھا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا کہ جب میں اسے ڈھکیل دوں، میں نے ہاتھ دے کر اسے گڑھے میں ڈھکیل دیا. میں اس کے مٹی پر، اس کے چہرے پر مٹی ڈالے جا رہا ہوں، وہ پکار رہی ہے ابو جان ابو جان، یہاں تک کہ اس کی پکاریں ختم ہو گئی. اے اللہ کے رسول، کیا اللہ میرا اس گناہ کو معاف کرے گا؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ اے شخص، تو نے رسول کو رلا دیا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ کہانی سناؤ. آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. اے بندے، اگر تو نے سچی توبہ کیا تو اللہ تیرا اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ایسے زمانے کے اندر 1500 سال پہلے اللہ کے رسول آئے، بڑی پاک جوانی، ابھی پیدا ہوئے تھے، پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، اورفن پیدا ہوئے. 4 سال کے اندر ماں کا انتقال، 6 سال کے اندر پھر دادا نے پرورش کی، دادا کا انتقال، یہاں تک کہ جب آپ ٹین ایج میں آ گئے، 12 14 15 سال کے تھے، شروع دن سے آپ کی فطرت میں حیا تھی، ماڈسٹی تھی، نیکی تھی. اس زمانے میں جب آپ دیکھتے کہ لوگوں کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا جا رہا ہے، جبکہ ابھی 15 ایئرز 16 ایئرز کے اللہ کے رسول ابھی نبی بھی نہیں بنائے گئے، وہ پھر کر لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی ایسی یونین بنائیں، کیوں نہ کوئی ایسی ایسوسیشن بنائیں جس کے نتیجے میں ہم یہ طے کریں کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم ننگوں کو کپڑا پہنائیں گے. بڑی ارلی ایج سے، ینگ ایج سے اللہ کے رسول کو انسانوں کی فکر تھی. دوستوں اور ساتھیوں، بڑا طویل واقعہ، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول 40 ایئرز کے ہو گئے، آپ جب ان برائیوں کو دیکھتے، سماج کے اندر اس ظلم کو دیکھتے تو بے چین ہو جاتے کہ ان کو کیسے روکوں، کام کا آغاز کہاں سے کروں، ان کا ہاتھ کیسے پکڑوں. اگر آپ سعودی عرب گئے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ غار ہیرا
بہت اونچے پہاڑوں میں اللہ کے رسول جاتے اور میڈیٹیشن کرتے ہوئے بیٹھ جاتے. اس وقت نماز کا روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, کوئی مسلمان ہی نہیں. اللہ کے رسول 3 دن تک سوچتے بیٹھتے کہ آخر میری قوم کو میں کیسے سدھاروں, ریفارمیشن کا کام کہاں سے شروع کروں. یہاں تک کہ رمضان کے ایک دن جب کہ شب قدر کی رات ہوتی ہے, آپ محسوس کرتے ہیں کہ آسمان سے ایک روشنی اتر رہی ہے. ایک بڑا سا فرشتہ جس کا پورا سیدھا پر پورے ایسٹ کی طرف اور یہ پر پورے ویسٹ کی طرف بڑے تخت پہ انسانی دنیا کے آسمان پر آیا ہوا ہے. فرسٹ ٹائم اللہ کے رسول دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ حضرت جبرائیل تھے. وہ اللہ کے رسول کو پکڑ کر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھو اقرا. اللہ کے رسول تو پڑھنا نہیں جانتے تھے, لٹریسی تو بہت کم تھی. اس ایریا میں صرف 13-14 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. پھر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ نبی ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں. ایک بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری, اور نبی بھی کوئی ایریا کے لیے نہیں, کوئی ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تمہارا یہ ٹائم ہے, تمہارے بعد ایک اور نبی آئے گا, بلکہ نبی قیامت تک کے لیے, اور نبی پورے اس وقت کی دنیا کے لیے. اللہ کے رسول بھاگے بھاگے اترتے ہیں, گھر کو جاتے ہیں, اپنی بیوی سے حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیا ماجرا ہے. وہ کہتے ہیں, جب پورا واقعہ سناتے ہیں, بی بی خدیجہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول محمد, آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی برا کام نہیں ہوگا, کچھ تو ہوا ہے جو خیر ہی ہوگا. یہاں سے آپ کی دعوت کا کام شروع ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, the only Muslim 1500 years ago سب سے پہلی دعوت اپنی بیوی کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم نے تو آنکھوں سے فرشتوں کو نہیں دیکھا, نہ ہم نے آنکھوں سے خدا کو دیکھا, نہ اس وقت کے لوگوں نے دیکھا, لیکن اللہ کے رسول کے کیریکٹر پر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, یہ صادق ہیں. بیوی نے اعلان کیا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں تو میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہوں. سیکنڈ مسلم ہو گئے. 3 سال تک اس طرح آہستہ آہستہ سیکریٹلی پرائیویٹلی لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ 40 مسلمان ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان ہوا کہ اس طرح اسلام چھپ چھپا کر لوگوں کو پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہے. جائیے اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیجئے, دنیا کے سسٹم کو بتائیے کہ اس سسٹم کا بنانے والا کون ہے, انسانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے, وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے. اللہ کے رسول اس زمانے کی بڑی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں. وہاں کی ایک روایت ہوتی ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہوتا ہے, کوئی ہیڈ لائن ہوتی ہے, تو لوگ یا صباحا, جب صبح ہوتی تو پکارتے ہیں. سارے لوگ پریشان کہ کیا وارننگ ہے, سائرن کی طرح وہ رہتی. سب بھاگے 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 آتے, سارا مجموعہ جمع ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تم نے کیوں صبح صبح ہمیں بلایا, کس وارننگ کا سگنل دینا چاہتے ہو. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ میں پہاڑی کے اس پار کھڑے کر تمہیں دیکھ رہا ہوں, اس پہاڑی کا پچھلا حصہ تمہیں نظر نہیں آتا, لیکن میں پیچھا حصہ دیکھ سکتا ہوں. اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, کیا تم میری بات کو مانو گے؟ پورے لوگوں نے اناؤنس کیا, محمد ہم نے زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, ہم تمہاری بات مان لیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں, میں خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایک ایک انسان سے میں ملاقات کروں اور اس کو بتاؤں کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے, وہ انسانوں سے اس دنیا میں کیا چاہتا ہے.
مرنے کے بعد کی زندگی کے کیا واقعات ہیں. تم سب ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو. یہ سارے خداؤں کو جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں, یہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیے, ان میں سے کسی نے بھی اس دنیا کو نہیں بنایا. جس خدا نے بنایا اس ایک اللہ کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں. سارا مجموعہ پریشان, یہ کون سی نئی تعلیم ہے؟ یہاں تک کہ اب اللہ کے رسول کے خلاف باتیں شروع ہوتی ہے, پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے, مخالفت شروع ہوتی ہے. میں بہت تفصیل سے جانا نہیں چاہتا, میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ایک مسلمان سے لے کر آج پوری دنیا میں 150 کروڑ ہم مسلمان ہو گئے. میں بس اس سفر کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیسے پھیلا. جب لوگوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کی دعوت پہ تو ہر کوئی لبیک کہہ رہا ہے, کسی کے گھر میں کوئی بیٹا اسلام قبول کر لیا, کسی کا باپ اسلام قبول کر لیا, اب انہوں نے طے کیا, اس وقت کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے, کہ اس دعوت کو روکنا ہے. یہ کیسی دعوت ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں, مستی نہ کریں, موج نہ کریں؟ یہ ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کھاؤ پیو اور مزے کرو. اس بندے کی دعوت سے تو ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے. ان لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کیا, گالیاں دی. پہلے اللہ کے رسول پر حملہ نہیں کیا, لیکن آپ کے اوپر اسلام قبول کرنے والے جو کمزور لوگ تھے, جو غلام تھے, ان کو ڈرایا, دھمکایا, مارا تاکہ اللہ کے رسول ڈر جائیں. ان میں سے آپ کے دوست بلال ایک غلام تھے, ان کے مالک نے اس وقت انسانوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا, سخت عرب کی زمین میں نیچے لٹا دیا, سینے پہ پتھر رکھ دیا اور کہا کہ تم جس دین پر ایمان لائے اس دین کو چھوڑ دو. خاموش, احد اللہ ایک ہے. ایک اور دوست حضرت خباب, ان کے مالک نے تو انتہا کر دی, کوئلے جمع کیے, جس طرح باربیکیو کے کوئلے گرم ہوتے ہیں. جب پورے کوئلے لال ہو گئے تو ان کا کرتا نکال کر کوئلوں پہ لٹا دیا اور بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا اور کہا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو. پیٹ جل کر, چھالوں کی وجہ سے جو چھالوں میں پانی نکلتا ہے وہ آبلوں کے پانی سے کوئلے بجھ گئے, لیکن آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا. وہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اس طرح رک جائیں گے. پھر ان لوگوں نے کیا کہ یہ ظلم سے رکنے والا نہیں ہے, چلو اس کو کچھ آفر دیتے ہیں. یہ جو کام کر رہا ہے, ایک ایک لوگوں کو بول رہا ہے, مل رہا ہے, ملاقات کر رہا ہے, ان کی خدا کی ملاقات کروا رہا ہے, اس کا ڈیفینیشن کر رہا ہے, زندگی کا تعارف کرا رہا ہے, انٹروڈکشن کرا رہا ہے, اس کام سے روکنے کے لیے کچھ آفر کرتے ہیں. انہوں نے ایک پلان بنایا, ان کے بڑے بڑے لیڈرز ان کے پاس پہنچ گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تم سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں. جی بتائیے کیا بات ہے؟ اے محمد, تم یہ جو کام کرنا چاہتے ہو, ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کام کے نتیجے میں تم چاہتے ہو کہ تم مالدار ہو جاؤ, کوئی سکسیسفل بزنس امپائر کھڑا کرنا چاہتے ہو, تو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم سب مل کر سونے چاندی جواہرات تمہارے خدموں میں ڈال دیں گے. خدا کے واسطے یہ کام کرنا چھوڑ دو. اللہ کے رسول خاموش. محمد, اگر اس کام کے ذریعے تمہیں بادشاہی چاہیے, لیڈرشپ چاہیے, تو ہم سب مل کر تم کو لیڈر ڈکلیئر کر دیں گے. خدا کے واسطے یہ کام چھوڑ دو. خاموش. اللہ کے رسول جوان تھے, خوبصورت تھے, اس لیے یہ بھی کہا کہ محمد اگر خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ہم عرب کی بہترین لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دیں گے. خدا کے لیے کام چھوڑ دو. اب خاموش رہے. پھر کہا کہ محمد اگر تمہارا دماغ اگر گھوم گیا, کوئی جادو ٹونا ہو گیا, تو بہترین ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرا دیں گے, کوئی بڑے جادوگر سے علاج کرائیں گے. خدا کے واسطے یہ کام چھوڑ دو. ایک اور مرتبہ ہے, آپ اس جملوں کو سنیے جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسے آفرز کے درمیان بھی, ایسے تکالیف اور مصائب کے درمیان بھی اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا وہ تاریخی جملہ ہے. آپ نے کہا کہ اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیا جائے
اور میرے الٹے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ میں یہ دعوت کا کام کرنا چھوڑ دوں، تو صرف دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ کام کرتے کرتے دعوت کمپلیٹ ہو جائے یا میری جان نکل جائے، اس وقت تک میں یہ کام کرنے والا چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ رسول اللہ کا جذبہ تھا۔ حیران ہو گئے وہ لوگ، یہ کیسا ڈٹرمینیشن ہے، یہ کیسا ڈیڈیکیشن ہے۔ یہاں تک کہ طائف کا واقعہ آ گیا، آپ نے طے کیا کہ اس عرب کے اندر کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں ہے۔ آپ طائف جاتے ہیں، وہاں پر جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو کم از کم وہ ریجیکٹ کر دینا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ اوباش لونڈوں کو اللہ کے رسول کے پیچھے چھوڑ دیا، وہ پتھر لے کر مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ آپ کے جسم سے پورا خون لرس کر آپ کے جوتیوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ صرف 23 ایئرز کے اندر 13 سال مکے میں رہے، پھر آپ نے مائگریٹ کیا، 10 سال 23 ایئرز کے اندر آپ اپنے آخری خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ مائک کا کوئی سسٹم نہیں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے، وہ کام جو 23 سال پہلے تنے تنہا آپ نے شروع کیا تھا، اور 23 ایئرز کے اندر اتنا انقلاب، اتنا ریولوشن، اتنی تبدیلی، اتنا سوسائٹل چینج کہ 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس اجلاس میں آپ کہتے، ہر تھوڑی دور پہ کوئی آدمی کھڑے ہوتا اور آپ کی آوازیں پیچھے پہنچاتے رہتا۔ آپ نے سب سے سوال کیا، لوگوں کیا میں نے یہ کام مکمل طور پر تم تک پہنچا دیا؟ کیا جو میری سر پہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کا میسج پہنچانا، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ سب پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ کے رسول بالکل آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے اور کہتے اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایسی ذمہ داری اس خوف پر ڈالی، آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ اس کے دو مطلب تھے، ایک مطلب تو یہ تھا کہ اس وقت کی ایگزسٹنگ دنیا میں جتنی انسانیت، جتنی ہیومینٹی جی رہی تھی ان تک تم پہنچ جاؤ۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ لوگ اس کے بعد گھر نہیں گئے، کچھ لوگ بلکہ کئی صحابہ اپنے گھوڑوں کو لے کر وہ نکل گئے کئی دور تک، اور اسلام کو آگے انہوں نے پھیلایا، یہاں تک کہ آپ کے کیرلا کے کوسٹ پر 14 صحابیوں کو آپ کی خبر ملتی ہے، اتنی دور تک وہ آگے، پوری دنیا کے کونے میں وہ پھیل گئے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ تھا کہ قیامت تک آنے والی نسل کا یہ کام ہوگا کہ ہر زمانے میں وہ اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ یہ جو پیغام ہے، یہ جو پیغام محمد ہے، یہ جو میسج آف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساری انسانیت تک پہنچاتے رہے۔ یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری اللہ کے رسول نے ڈالی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول کا ہم پر سب سے بڑا احسان، آپ کی اس دعوت کے اندر سب سے زیادہ مضبوط آپ کا سہارا اس وقت کے نوجوان تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، 19 ایئرز کا ایک بندہ مصعب بن عمیر، بڑا ہی خوبصورت، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب وہ گلیوں سے چلتے اتنی مہنگی خوشبو عطر لگاتے تھے کہ آپ نکل جاتے، لوگ گلیوں میں بو سن کر کہتے کہ مصعب یہاں سے گیا ہے۔ لڑکیاں اپنے کوریڈورز میں سے جھانک کر دیکھتی، ایک بار ایک کپڑا پہنتے تو زندگی میں کبھی وہ کپڑا نہیں پہنتے، اتنے امیر صحابی۔ لیکن جب اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، کام سمجھ میں آیا، ذمہ داری سمجھ میں آئی، خدا کا تعارف ہوا، تو آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی ماں نے گھر سے نکال دیا، عیش و آرام چھوڑنا پڑا، کمرے میں بند کر دیا، کھانے سے محروم کر دیا گیا،
یہاں تک کہ آپ کا چہرے کا کلر چینج ہو گیا، اور جنگ احد میں جب آپ شہید ہوتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پورا کفن میسر نہیں تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب جس وقت اللہ کے رسول نے انوائٹ کیا کہ یہ کام میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کون ہے جو تم میرے اس کام میں میرا ساتھ دے گا؟ 12-14 سال کا نوجوان، چھوٹی ہائٹ، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، جبکہ آپ کو آئی کنجکٹیوٹی ہو کے رہتی ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول میں ساتھ دوں گا۔ سب پریشان، بڑے بڑے لوگ، یہ 12 سال کا بچہ کیا ساتھ دے گا؟ لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح حضرت علی نے اللہ کے رسول کا اپنی پوری زندگی میں ساتھ دیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، نبیوں کی تڑپ کیا ہوتی ہے؟ وہ کوئی بزنس کرنے اس دنیا میں نہیں آتے، وہ اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے غیب پر، ہم نے جنت نہیں دیکھا، ہم نے دوزخ نہیں دیکھا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کو جنت اور دوزخ دکھاتا ہے۔ معراج کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کو دکھایا جاتا ہے۔ ہمارا تو ایگزام ہی اس میں ہے، انسین اور غیب میں، کہ بغیر دیکھے جنت کے ہم ایمان لائے، بغیر دیکھے دوزخ کے ہم ایمان لائے، بغیر اللہ کو دیکھے ایمان لائے۔ لیکن نبی وہ جنت اور دوزخ کی آگ کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کا حال یہ تھا۔ یہ جو آج کا پروگرام امتی رکھا گیا، یہ دراصل ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ امتی، اللہ کے رسول کی مختلف دعاؤں کے اندر آپ کو یہ لفظ ملے گا۔ اللہ کے رسول کو ایک قسم کی بے چینی تھی کہ کوئی بندہ اگر میرے اس میسج کو ایکسپٹ کرے بغیر مر جائے تو وہ دوزخ میں نہ جل جائے۔ اس لیے آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کر دعا کرتے تھے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ ایک مرتبہ آپ نے اتنا رویا کہ اللہ کو حضرت جبرائیل کو بھیجنا پڑا کہ اے محمد، اللہ تمہاری امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا، او کما قال، ان کے ذریعے تمہیں خوش کر دے گا۔ اللہ کے رسول اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی بے چین اور اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی پریشان کہ کہیں میری امت کے لوگ، جس طرح ایک باپ اپنے اولاد کی فکر کرتا ہے، نبیوں کو اپنی امت کی وہ فکر ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، جبکہ اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں دیکھا، نہ ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، لیکن اپنی دعاؤں میں وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے، اے اللہ میری امت میری امت، ان پر رحم فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس قسم کے اللہ کے رسول کا اپنی امت کے ساتھ ایک عشق، ایک جذبہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کے رسول، ان کی جو محبت ہمارے ساتھ تھی، کل قیامت کے دن اس اللہ کے رسول سے میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ ہمیں ایک دن ضرور ملنا ہے، اور ہم سب ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے کہ جس رسول کے لیے ہم نے اپنی زندگی لگا دی، جس کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو ہم اپنی جان کٹا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کی شان پہ کوئی بات آنے نہیں دیں گے۔ اس رسول کو آپ بھی فیس کرو گے، میں بھی فیس کروں گا۔ اس وقت اللہ کے رسول حوض کوثر پر بیٹھ کر آپ کا میرا انتظار کریں گے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، نہ ان کی امیج دیکھی، لیکن ان کی ایک الگ محبت ہمارے سینے کے اندر موجود ہے۔ ان کی محبت سے ہمارے سینے میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے تو ملاقات ہوگی، لیکن جب خدا کا رسول سوال کرے گا کہ تم جس ایریے میں بستے تھے، جس مقام پہ رہتے تھے، تمہارے ہی جیسے میرے اور امتی تھے، کیا تم نے وہ کام کیا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی؟ اللہ کے رسول کی بہت سی سنتیں ہیں۔ مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرنا سنت ہے۔ یہ تمام سنتیں مجھے اور آپ کو یاد رہتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت، بلکہ مرکزی سنت یہ تھی کہ آپ چل پھر کر لوگوں کے گھروں کو جاتے، جہاں کہیں انسانوں سے ملاقات ہوتی، ان کے سامنے کھلے عام حکمت کے ساتھ ان کے خدا کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول مجھ سے آپ سے سوال کریں گے، آپ 1 منٹ کے لیے
اس تصور میں جائیے کہ کیا واقعی اگر ہم اللہ کے سچے عاشق رسول ہیں تو کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ہم نے اللہ کے رسول کے دوسرے امتیوں کے لیے جتنا وہ میرے لیے تڑپتے تھے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو وہ سریش اور نریش کے لیے بھی جاتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول کے امتی ہیں، لیکن ان کو اللہ کا رسول نہیں معلوم، ان کو خدا نہیں معلوم، ان کو رسول نہیں معلوم۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچ کر اس پیغام کو پہنچائیں۔ آج اسی درد کے لیے یہاں پہ آپ کو جمع کیا گیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے جذبے کو کہ اللہ کے رسول کی محبت میں آپ سب یہاں پہ آئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلکہ جنت میں آپ کا گھر اور اللہ کے رسول کا گھر ایک کے بازو ایک رکھے، ان کا ساتھ عطا فرمائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا ساتھ کیسے ملے گا؟ اس مہینے کے اندر جماعت اسلامی ہند کی طرف سے پورے کریم نگر کے اندر ہم ایک 20 ڈیز 30 ڈیز کا ایک پلان لے کر آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ جو انٹروڈکشن ہے پوری طرح انسانوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے ہے۔ اس پیغام کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ہم اگلے 15 دن 20 دن آپ جس محلے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جس ایریے میں رہتے ہیں، ہمیں یہ پیغام کو مسلمانوں تک بھی پہنچانا ہے، ہمارے برادران وطن تک بھی پہنچانا ہے۔ آپ 3 کا 5 کا 8 کا گروپ بن جائیے اور اللہ کے رسول کی اس محبت کو دل میں محسوس کیجیے، اور اس پورے ذمہ داری کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات کریے اور بتائیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سب سے پہلا کام۔ دوسرا اہم کام، اللہ کے رسول سے محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اللہ کے رسول کو فالو کرنا نہ شروع کریں۔ آپ ایک نمونہ تھے، آپ ایک ہمارے سامنے پریکٹیکل تھے، ان کی طرح ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ان کے تعلیمات ہماری زندگی میں آ جائیں۔ زندگی میں چینج ایک ساتھ نہیں آئے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ تو آج 30 اگست ہے، بلکہ 31 اگست ہے۔ کل سپٹمبر 1 سے لے کر سپٹمبر 18 تک 18 دن ہم پورے کریم نگر کی گلیوں میں جانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ جیسے آج 150-200 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ یہی 150-200 کو لے کر ہم گلیوں میں چلے جائیں۔ ہمیں کوئی شرمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس پیغام کو لے کر گھر کھٹکھٹائیں گے، ان کے ہاتھ میں ہینڈ بل رکھیں گے، تھوڑا سا ان سے بات کریں گے، 2 ہی ڈیمانڈز کریں گے۔ ایک کہیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صرف آپ کے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، تو آپ کے مسلم نان مسلم سبھی فرینڈز کو پہنچائیے، یہی ایک ہمارا ڈیمانڈ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات جیسی تھی میں اپنی جگہ عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریے، یہی 2 ڈیمانڈز ہیں۔ یہ ڈیمانڈز اگر ہم جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کیسے تھے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ورکشاپس، آپ کی تعلیمات کیا تھی اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہمارے میٹنگز، سبھاش نگر میں ایک جگہ، صحت نگر میں ایک جگہ، سواران میں ایک جگہ، خانپورے میں ایک جگہ، رضوی چمن میں ایک جگہ، اس طرح کریم نگر کے پورے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ میں ہم ایسے آپ کے سپورٹ سے 50 میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس 18 ڈیز کے پورے جرنی میں میکزیمم نوجوانوں تک ہم پہنچ جائیں۔ آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہاں بھی آپ اس کا امپیکٹ کریں۔ آپ چھوٹے اپنے ریلز بنائیں، چھوٹے ویڈیوز بنائیں، اللہ کے رسول کے اس پیغام کو عام کریں۔ آپ لوگوں سے بات کریں، اپنے ویڈیوز بنا کر شیئر کریں، لوگوں سے انگیج ہوں۔ ہم پورے کریم نگر میں بڑے بڑے کینٹیلیورز لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ 19 20 اور 21 سپٹمبر 3 دن ہم نے سرکس گراؤنڈ بات کر رکھا ہے۔ اس سرکس گراؤنڈ کے اندر 3 دن کا ایگزیبیشن ہوگا،
بہت سی چیزیں انسان کو بولنے سے زیادہ دیکھنے سے سمجھ میں آتی ہیں، وہ دیکھنے سے بہت زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم وہاں پر اللہ کے رسول کی زندگی کے مختلف ماڈلز، 3D ماڈلز، ورکنگ ماڈلز، اس زمانے کے مسائل کا وہاں پہ سلیوشن پیش کریں گے۔ ہم تقریباً 50,000 کی گیدرنگ وہاں پر ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ مسلمز بھی، نان مسلمز بھی، آپ کے فیملیز بھی، آپ کے رشتہ دار بھی، ہمارے رشتہ دار بھی، سب مل کر 3 دن کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ایگزیبیشن آئے، وہاں پر چلتے پھرتے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو دیکھیں۔ یہ 2 کام کے لیے ہم نے آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ آپ اپنی حیثیت سے، اپنی مرضی سے جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، ہم آپ کا پسینہ چاہتے ہیں، ہم آپ کا ٹائم چاہتے ہیں، ہم آپ کا ٹیلنٹ چاہتے ہیں۔ کام کیا ہوگا عیسائیوں کے ذمہ داران آپ کو بتائیں گے، لیکن ہم آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ اگلے 18 دن، کم از کم اگلے 18 دن، جس طرح اللہ کے رسول انسانیت کے لیے تڑپتے تھے، جب رات میں بستر پہ بھی جاتے تو اپنی امت کی فکر ہوتی، صبح اٹھتے تو بھی امت کی فکر ہوتی، کم از کم 18 ڈیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی جائیں، کالج جائیں، کیمپس جائیں، محلے میں جائیں، کرکٹ کھیلیں، ہر جگہ اس بات کو آپ عام کر دیں۔ یہی 2 پیغام کہ اللہ کے رسول صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، پورے انسانیت کے لیے ہیں، اور اللہ کے رسول صرف درود پڑھنا، سلام پڑھنا نہیں، بلکہ ان کی طرح ہمیں بننے کی کوشش کرنا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے اس پیغام کو پوری انسانیت تک، کریم نگر کے پورے لوگوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے اس پیغام کو پہنچائیں، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ قوت عطا فرما، ہمیں وہ طاقت عطا فرما، وہ اسٹرینتھ عطا فرما کہ ہم لوگوں کے گھروں کو دستک دیں۔ اے اللہ ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، اے اللہ ہماری باتوں سے لوگوں کے دلوں کو کھول دے۔ اے اللہ ہم ایک دن مر کر تیرے پاس آنے والے ہیں، اے اللہ ہمارا حال ایسا بنا دے ہماری زندگی میں کہ ہم تجھے خوشی کے ساتھ فیس کر سکیں۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارا حال یہ بنا دے کہ ہم خوشی سے اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر پیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج یہاں پر جتنے دوست ہمارے بیٹھے ہیں ان تمام کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ کے رسول کی جنت میں اللہ تعالیٰ میت عطا فرما۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔